بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب کسی بھی شخص کو نظر بد لگتی ہے تو جس شخص کو نظر لگتی ہے اس کی آنکھوں سے ایسی شعاعیں نکلتی ہیں جو کہ آپ کے خون پر منفی اثرات ڈالتی ہیں اور آپ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت امام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے پیلے رنگ کا نشان دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے نظر بد لگ گئی ہے، اس پر دم کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل اعظم کو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے دم کرنے کی رخصت دی تھی، اور آپ نے اسماء بنت امیس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے کمزور ہیں، کیا یہ فکر و فاقہ کا شکار، کیا یہ کھانا ٹھیک طرح سے نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ انہیں نظر بہت جلد لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان پر دم کرو۔ ناظرین، اگر انسان ظاہری طور پر ٹھیک ہے، کھاتا بھی ہے، لیکن جسمانی طور پر کمزور رہتا ہے تو ایسے شخص پر دم کیا جائے، کیونکہ وہ شخص نظر بد کا شکار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد، بچھو کے ڈسنے اور پھوڑوں کی بیماری کے لیے دم درود کرنے کی اجازت دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد کا لگنا برحق ہے اور یہ انسان کو اونچے پہاڑ سے گرا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد برحق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جاتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں کو نظر بد لگ چکی ہے؟ تو یہ جاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کا بچہ گھر میں موجود ہے، ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، کوئی شخص آپ کے گھر آیا اور بچے کو دیکھتا رہا اور آپ سے باتیں وغیرہ اور آپ سے کرتا رہا، اور جیسے ہی وہ شخص اٹھ کر گیا تو بچے نے رونا شروع کر دیا، تو آپ کے بچے کو نظر لگ گئی ہے۔ بعض اوقات گھر کے لوگوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، اور کبھی تو خوشی سے دیکھنے پر بھی نظر لگ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا اور قضاء کے بعد سب سے زیادہ اموات میری امت میں نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ اس کا لگنا برحق ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیشہ نظر آپ کو کون لگاتا ہے؟ جو آپ سے حسد کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ناس کی آیات کا ترجمہ ہے، اور حاسدوں کے حسد کے شر سے جو شخص اپنے سے حسد کرتا ہے اسے آپ کی کامیابی برداشت نہیں ہوگی۔ تو ایسے شخص کے سامنے جب بھی جائیں تو سورہ ناس کثرت سے پڑھتے رہیں، اور جو شخص صبح شام 3 بار اس سورت کی تلاوت کرے تو اللہ کے حکم سے حاسد ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، جتنا مرضی کرتے رہیں۔ ابن کثیر نے کہا کہ نظر بد کا اللہ کے حکم سے لگنا برحق ہے، اور جب انسان اللہ کی پناہ لیتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو ہر چیز بیکار ہو گئی اور آپ پر اثر نہیں کرے گی۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ نظر بد کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ ایک خبیث اپنی حاسدانہ نظر جس شخص پر ڈالے تو اسے نقصان پہنچے۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ کچھ کم علم لوگوں نے نظر بد کو باطل اور تہم پرستی کہا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، تو یہ لوگ جاہل ہیں اور ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ تمام امت کے اہل علم اس بات سے انکار نہیں کرتے، حالانکہ ان کے باقی معاملات میں اختلافات بھی ہیں،
مگر وہ بھی نظر بد کو سچ مانتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو نظر بد ہے یہ صرف آنکھ کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ روحی احساسات ہوتے ہیں۔ کیا محبت کی نظر اثر نہیں رکھتی؟ اس طرح سے نفرت بھی آپ پر اثر کرتی ہے، اور یہ وہ شخص ہوتا ہے جو روحانی طور پر آپ سے نفرت کرتا ہے، تو جب وہ آپ کو دیکھتا ہے تو روحی احساسات کی وجہ سے آپ کے جسم پر اثر ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح جنوں کی بھی نظر لگتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی جن بھی انسان کو نظر لگا سکتے ہیں، لہذا سورۃ الناس اور سورۃ فلق کو صبح و شام پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں، اور اپنے بچوں پر بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ بعض اوقات انسان کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اگر آپ کو نظر لگ گئی ہے تو دیکھ کر کہا کہ آپ کی کمر بہت سفید ہے، ایسی تو کسی عورت کی بھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے جیسے ہی یہ بات ختم کی تو جو صحابی کپڑے دھو رہے تھے ان کو شدید قسم کا بخار شروع ہو گیا، اور اتنا بخار ہوا کہ وہ سر بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے بیٹے سے، جس کو نظر لگ گئی تھی، پوچھا کہ تمہیں کس پر شک ہے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی تھے جنہوں نے والد صاحب کو دیکھا تو ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان صحابی کو بلایا جائے۔ جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا اور کہا کہ تم میں سے ایک کوئی کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس صحابی کو نظر لگی ہے وہ غسل کریں، اور غسل کا پانی اس صحابی کے سر کے پچھلے حصے سے ایک ہی بار گرا دیں۔ جب ایسا کیا گیا تو وہ صحابی ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا جب بھی آپ کو کسی شخص کی نظر لگے آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نظر بد سے بچائے اور ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔